جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اولئک یہی لوگ یا وہی لوگ، اعلیٰ پر یا اوپر، اور اعلیٰ کا مطلب کسی کے خلاف بھی ہوتا ہے. خدا، ہا دال یا خدا ہدایت، من سے، ربہم رب را با با اس کا روٹ والا ہے، ہم اپنے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا تھا المتقین، اور ہم نے وہاں ان کی صفات کے بارے میں بھی پڑھا تھا. یہ اولئک اسی طرف اشارہ ہے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ وہ متقین لوگ. علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واو اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں. ہم یہ وہ ہیں المفلحون. روٹ ورڈ اس کا ہے فا لام ہا، فلاح، کامیاب ہونا، فلاح پانا. اولئک یہی وہ متقین لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ متقین لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اس آیت میں 3 لفظ ایسے ہیں جو روٹ ورڈ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا، ہا دال یا خدا. خدا کا مطلب ہے نمایاں اور روشن ہونا، آگے آگے ہونا، رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا. ہادیتن، ہادیتن اس ابری ہوئی چٹان کو کہتے ہیں جو پانی میں دور سے نظر آئے. یعنی وہ چیز، وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے راستے کی رہنمائی ہو یا راستے کا تعین ہو. جو چیز کسی راستے کا تعین کرتی ہے وہ ہادیتن کہلاتی ہے. اس سے ہدایت ملتی ہے، راستے کی رہنمائی ملتی ہے. تو اسی سے رہنما ہے. رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنے پیروکاروں کی صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے. تو خدا میں 3 طرح کی چیزیں شامل ہیں. ایک ہے خدا میں راستہ دکھانا، راستہ دکھانا، راستے کی رہنمائی کرنا. رہنما کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کی صحیح راستے کی رہنمائی کرے. اور دوسری چیز اس میں خدا میں ہے کہ سیدھے راستے پر چلانا، راستہ دکھانا بھی، اور دوسری بات راستے پر چلانا بھی. اور راستے پر چلانے سے مفہوم کیا ہے کہ اس راستے پر چلنا کیسے ہے، اس راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، وہ سب کچھ بتانا. یہ رہنمائی بھی کرنا کہ اس راستے پر چلنا کیسے ہے. تو راستہ دکھانا اور پھر راستے پر چلانا یا چلنے کا طریقہ بتانا. اور خدا میں جو تیسری چیز ہے
وہ ہے منزل تک پہنچانا، راستہ دکھا بھی دینا، راستے پر چلا بھی دینا، لیکن اگر منزل تک نہ پہنچایا تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ لہذا رہنما کا کام ہے کہ راستہ دکھانا بھی، یعنی راستے کی رہنمائی بھی کرنا، پھر اس راستے پر چلنے کا طریقہ بھی بتانا کہ اس راستے پر چلنا کیسے ہے، پھر اس راستے پر چل کر منزل تک بھی پہنچانا۔ یہ رہنما کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو لیڈر یا رہنما کہا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ تینوں کام کرتا ہے۔ اس کے جتنے بھی پیروکار ہوتے ہیں وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے اور پھر ان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے خدا، ہدایت۔ اور دوسرا لفظ ہے رب، را با با، رب۔ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اصل لفظ ہے، مادہ ہے۔ کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے گزار کر اپنی تکمیل تک پہنچانا، یہ رب کا مفہوم ہے، اور اسی کو ربوبیت کہتے ہیں۔ نشو و نما دینا، پرورش کرنا، ذرے سے کمال تک پہنچانا، تربیت کرنا، دیکھ بھال کرنا، ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ اور تربیت جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے۔ گھر کی جو عورت ہوتی ہے اس کو بھی ربۃ البیت کہتے ہیں۔ وہ بچوں کو پیدا کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، ان کو تعلیم و تربیت دیتی ہے، اور ان کو دین اور دنیا سکھاتی ہے۔ اسی لیے اسی حوالے سے گھر کی عورت کو بھی ربۃ البیت کہتے ہیں۔ رب کے مفہوم میں بھی تین چیزیں شامل ہیں۔ ایک ہے خالق، پیدا کرنا۔ رب پیدا کرتا ہے، بتدریج چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، اور ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو رب کے مفہوم میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے خالق، پیدا کرنا۔ پھر دوسری چیز ہے مالک، جس رب نے پیدا کیا وہ مالک بھی ہے، پیدا کرنے والا مالک بھی ہے، ملکیت اسی کی ہے، وہ آقا ہے، اور باقی سب اس کے غلام ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو غلاموں کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کی پیروی کرنا۔ تو رب کے مفہوم میں پہلی چیز ہے پیدا کرنا، اور دوسری چیز کہ وہ پیدا کر کے پھر ملکیت بھی اسی کی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے مدبر، نگران، وہ نگران بھی ہے، ہر چیز کو وہی کنٹرول کرتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں فیصلے وہی کرتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے المفلحون، روٹ ورڈ ہے فا لام ہا، فلاح۔ فلاح کا لغوی معنی ہے پھاڑنا، شگاف کرنا، چاک کرنا۔ قرآن میں فا سے شروع ہونے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں پھاڑنے، پھٹنے اور الگ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ فلاح ہے، کامیابی۔ اور کسان یا کاشتکار کو بھی فلاح کہا جاتا ہے۔ کسان یا کاشتکار کو فلاح اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں سے کانٹے اور جھاڑیاں نکالتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس میں پانی دیتا ہے، اس کو ہر طرح کے نقصان سے بچاتا ہے، پھر جو اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی اس فصل کو
पकने के बाद काटता है और फिर इसके नतीजे में जो चीज़ उसको हासिल होती है उससे वो फ़ायदा उठाता है और ये फ़ायदा उठाना ही उसकी कामयाबी है। तो इस सारे अमल में जो उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत का जो फल है वो है कामयाबी, उसको फलाह कहते हैं। इसी तरह से जो मुत्तकीन लोग हैं उनकी भी ये दुनियावी जो ज़िंदगी है ये भी उस खेती की तरह ही है कि ये मुत्तकीन लोग अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, खुद को गुनाहों से बचाते हैं, अपने रब की बरतरी और बालादस्ती को तस्लीम करते हुए अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से दस्तबरदार होकर खुद को अपने रब के सुपुर्द करते हैं, हर हाल में कलमा हक बुलंद करते हैं और हक के रास्ते में जितनी मुश्किलात भी आती हैं उन सब को बर्दाश्त करते हैं, अपने रब के आगे झुकते हैं और उसी की इबादत करते हैं और उसी की इबादत करते हुए अपनी दुनियावी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और फिर मरने के बाद जब वो अपने रब के पास पहुंचते हैं तो फिर ऐसे मुत्तकीन के लिए उनका रब ये ऐलान करता है कि ये है वो मुत्तकीन लोग जो मेरे बताए हुए तरीके पर, मेरी बताई हुई हदायत पर दुनियावी ज़िंदगी में अमल करते रहे। तो आज यही वो लोग हैं जो मेरे नज़दीक कामयाब होने वाले लोग हैं। तो कामयाबी के लिए दुनियावी ज़िंदगी में मेहनत की ज़रूरत है, जिस तरह से एक किसान या काश्तकार मेहनत करता है। मुत्तकीन लोगों को भी दुनियावी ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ती है और ख़ुद को अपने रब के सुपुर्द करके अपने रब के अहकामात के मुताबिक उसके आगे झुकना होता है और उसकी इबादत करनी होती है। यही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारे और जब वो क़यामत में अल्लाह के सामने पहुँचे तो अल्लाह ताला उसके बारे में ये ऐलान करें कि ये है मेरे वो बंदे, ये है वो मुत्तकीन लोग जो मेरी बताए हुए हदायत पर थे और आज यही लोग कामयाब होने वाले लोग हैं। और अल्लाह ताला के सामने जो लोग कामयाब होने वाले होंगे उनकी कामयाबी ये है कि अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत के साए में जगह देगा और अल्लाह की रहमत उसकी जन्नत है। अल्लाह ताला हमें भी उन कामयाब होने वाले लोगों में शुमार करे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।